سے مجھے کس صفحے پہ پہنچ چکے ہیں ہم؟ 12. یہ بڑا اچھا بچہ ہے بھائی، یہ بالکل نشانیاں لگا کے رکھتا ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ ہمارے دکانداروں کی کچی پینسلیں بکیں گی۔ محلہ محمد نگر، چنگی نمبر 3۔ اچھا جی، کس جگہ سے شروع کرنا ہے بیٹا؟ 12 صفحہ ہے اور 5 جو ہے نا یہ ادھر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ جب بھی آپ کوئی حدیث شریف بیان کرنے لگو تو اس سے پہلے اور آخر میں درود شریف ضرور پڑھ لیا کرو، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ درود شریف پڑھنے کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جس دعا، جس ندا، جس وظیفے سے پہلے اور آخر میں درود شریف پڑھ لیا جائے، چونکہ درود شریف کے متعلق حدیث یہ ہے کہ وہ ہر صورت میں قبول ہوتا ہے، تو اب ادھر والا قبول ہو جائے، ادھر والا قبول ہو جائے، بیچ میں رہ جائے، یہ تو اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ وہ ادھر سے تو وہ اللہ پھر اپنے حبیب کے اوپر، غلاموں پر اس طرح مہربانی فرماتا ہے۔ بھائی چلو، اس کے درمیان جو بھی ہے نا، علماء نے بتایا کہ اس کے درمیان جو ہوگا وہ درود شریف کی برکت سے وہ بھی قبول ہو جائے، اسی لیے ہم آذان سے پہلے اور آذان کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے، اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ مؤذن جب اذان دیتے تھے تو اذان ختم ہوتی تھی، دعا بعد میں کرتے تھے، سلام پہلے پڑھا کرتے تھے۔ ادھر ابھی آپ دیکھتے ہیں کئی مسجدوں میں اذان شروع ہوتی ہے، ایک دم بٹن آن کرنے نا اللہ اکبر، اور ہم اس سے پہلے درود شریف پڑھتے ہیں تاکہ لوگ ایک تو درود شریف اس بہانے سے پڑھ لیں، دوسرا الرٹ ہو جائیں کہ اللہ کے نام کا ہوکا دینے لگا ہے بندہ، ہم نے اس کو خاموشی سے سننا بھی ہے اور اس کا جواب بھی دینا ہے۔ آج صبح یا کل صبح یا عصر کے ٹائم کہیں اذان ہو رہی تھی اس سائڈ سے، نیچے سے، میرے خیال میں وہ نور مصطفیٰ سے ہو، ملک سید صاحب کی آواز مجھے لگ رہی تھی، پتہ نہیں، اب مجھے یقین تو نہیں ہے، ان کو بھی میں نے کال نہیں کی، کال کروں گا انشاءاللہ۔ تو وہ اس طرح اذان دے رہے تھے، حضرت السلام علیکم یا رسول اللہ وعلیہ وسلم، ایسے یہ پڑھ کے نا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں کہی جناب سا کڈے جے کوئی جواب کہیں جیسی اگلا اللہ اکبر اللہ اکبر، اب سننے والا کیا پڑھے گا؟ اللہ اکبر۔ اتنا موقع دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ خیر، آگے چلو جی۔ حدیث شریف کا یہ پہلی حدیث ہماری چل رہی ہے اور ہم اسی پہ آج بھی یہ روشنی جو ڈالیں گے یہ پڑھیں گے۔ اسی طرح اگر میت کے بعد لوگ بیٹھتے ہیں، میت کے بعد اور کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی نیت یہ ہوتی ہے کہ خالی چپ چاپ بیٹھنے سے بجز حقہ کشی، حقہ یعنی حقہ پینا، کش کہتے ہیں پینے کو، کش لگایا، ہاں آپ دیکھ رہے ہیں ادھر ادھر چیچی انگلی جیسے پھنسا کے سگریٹ پہ پینا، نوجوان دیکھ رہے ہوتے ہیں، ماں ملن دے ایک باری ابا تم ویکھ میں کہ جو پینا، ایسی ذلیل حرکت آپ نے نہیں کرنا، کوئی کرنے تو نہیں رہے ہو، چھوٹے موٹے لانے نہیں، بہت بری بات ہے بیٹا، ہاں بالکل اس کے قریب بھی نہیں جانا، ٹھیک ہے؟ ایسے بندے کے قریب مت بیٹھا کرو جو سگریٹ پی رہا۔ حقہ پینے اور واہیات یعنی فوش اور گندی باتیں، فضول باتوں کے اور کوئی بات نہیں ہوتی، یعنی میت پڑا ہوا ہے چرپائی پہ تو وہاں بجائے اس کے کہ بندہ حقہ پینے شروع کر دے، جیسے گاؤں شاؤں میں ہوتا ہے، فتح خانی پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور سوٹے لگ رہے ہوتے ہیں، سگریٹ بھی لوگ پی رہے ہوتے ہیں۔ پنجاب سائڈ پہ آپ اگر کبھی گئے ہو نا تو ادھر تو باقاعدہ حقہ پکا کے رکھنے 3-4 اکٹھے، وہ بابے بابے آنے لنگا ماری ہونے گڑ 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 کرنے رہنے،
بات سمجھ نا آپ؟ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت جب میت پڑی ہو اور اس کے لیے آپ کلمہ شریف پڑھتے رہیں تاکہ اسے کوئی فائدہ ہو، یا بعض اوقات مرد عورتیں اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ نہیں دیکھتے کہ فوتگی ہوئی ہے، وہاں بھی فوش قسم کی باتیں کرتے ہیں. تو آپ جب بھی کسی کے گھر جاؤ تو جاؤ ہی لمیٹڈ ٹائم کے لیے. کسی کے گھر جاتے ہو دعا مغفرت کے لیے بیٹھیں، دعا مغفرت کرو جی، دعا ہو گئی رحمت کا، اللہ آپ کو صبر دے. جب تک آپ کو کلیئر نہ ہو کہ یہ ایمان والا گیا ہے تب تک آپ اس کے لیے دعا مغفرت نہیں کر سکتے. اگر کریں گے اور وہ ایمان پہ نہیں گیا تو آپ خود ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. تو آپ نے دعا وہاں کرنے جانا ہے جس کے بارے میں آپ کو کلیئر کٹ ہو کہ یہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، یہ مسلمان تھا صحیح معنوں میں. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہم پتہ کہ کس لیے جاتے ہیں؟ محلے داری، بوئے تے بوا اور بے وقوفو بوئے تے بوا تے پھر مطلب کافراں واسطے دعا کر سو. اس طرح نہیں ہوتا. مسلمان کے لیے دعا مغفرت کرے گا صرف بس. اگر آپ کہیں چلے جاتے ہیں اور آپ کو ڈاؤٹ ہو گیا کہ کوئی بدعقیدہ بندہ ہے تو آپ یہ کہیں یا اللہ سب مسلمانوں سمیت اگر یہ بھی ایمان پہ گیا ہے تو اس کی بھی مغفرت کرا. اب آپ بری ذمہ ہو گئے. ٹھیک ہے. دوسرا آپ نے یہ کبھی بھی نہیں کہنا کہ بڑا افسوس آیا جی. کیا کہیں گے پھر آپ؟ بڑا آپ کو صدمہ آیا ہے. کیا بولیں گے؟ ہاں افسوس کہیں نہ آیا، اللہ نہ بندہ ہے توڑنا پہ ہویا تو کہاں کے ہو گیا. اللہ کا بندہ ہے، اللہ کی امانت تھی اس نے واپس لے لی الحمدللہ. افسوس اس چیز پہ ہوتا ہے بندے کے ساتھ کوئی زیادتی ہو نا، زیادتی کسی کی چوری ہو جائے، آپ جا کے کہتے ہیں بڑا افسوس ہے جی تو اس نے فلاں چوری کر کھڑی. اب یہ چونکہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے بیچارے کے ساتھ، سمجھنا نا بات آپ؟ تو کسی مرنے پہ آپ افسوس نہیں کہہ سکتے. یہ بس چل گیا تو چل گیا، ابھی اللہ رحم کرے. آگے جناب، تو کلمہ طیبہ جس کی نسبت حدیث شریف میں افضل الذکر آیا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ. افضل ترین جو ذکر ہے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اسی لیے اہل سنت کا یہ طریقہ ہے کہ جب میت اٹھاتے ہیں، اس کی چارپائی کو اٹھاتے ہیں تو ساتھ کیا کرتے ہیں؟ کلمہ پڑھتے ہیں. اور جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں تکو لائے کہ کرنے پہ. اور جب محلے میں کہیں گانے گائے جا رہے ہیں کوئی بھی آپ کو یہ نہیں کہے گا یہ تک پورا دیکھو کون آتا ہو حسن آسی ہو میں تو دسنا شفا اللہ آتا. ہاں اچھا جی، افضل الذکر باتوں کے اور کوئی بات نہیں ہوتی. اگر کلمہ طیبہ جس کی نسبت حدیث شریف میں افضل الذکر آیا ہے پڑھتے رہیں تو یقیناً موجب برکت ہے. پھر اگر بعض روایات کے مطابق 70,000 بار ہو جائے، کتنی دفعہ کلمہ پڑھا جائے؟ کتنا پیارا طریقہ ہے. آپ بیٹھتے جاؤ بھائی 70,000 دفعہ ہم نے پورا کرنا ہے. ساری بیویاں جو آ رہی ہیں گیٹیاں گن کے پڑھنی ہوئی، جو مرد آئے ہیں پڑھتے جاؤ، پڑھتے رہو بھائی. نہ گالی، نہ گلوچ، نہ چغلی، نہ غیبت، ہاں، اور اللہ کا ذکر ہو جائے. تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اگر بعض روایات یہ ماز نہیں ہے، بعض روایات کے مطابق 70,000 بار ہو جائے اور میت کو بخشا جائے تو امید مغفرت ہے. بھئی امید ہے کہ اللہ اس کلمے کی وجہ نال بخش چھوڑ سی. اچھا مغفرت ہے. تو کیا وجہ ہے کہ بموجب حدیث انما الامر نہیں انما لامر ما نوا، کلمہ پڑھنے والوں کو ان کی نیت کے مطابق ثواب نہ ملے؟ یہ نیت کی بات ہو رہی ہے نا، انما الاعمال بالنیات، اسی پہ سارا روشن ڈال رہے ہیں. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعمال کا مدار نیت پر ہے، یہ دار و مدار بھی پڑھا جاتا ہے اور مدار کا مطلب بھی دار و مدار ہی ہوتا ہے. اچھا اس کو غلط نہ کہہ دینا. اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی تو ضرور اجر ملے گا. پھر وہ میت کو بخشیں گے تو ضرور میت کو پہنچے گا. یہ 3 نمبر پہ آپ ذرا حاشیہ پڑھ لیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، شاباش. ایک عورت ہوگی تو ہا، 2 ہوں گی تو ہما، بہت ساری ہوں گی تو ہننا. ایک صحابی ہوں گے
مرد ہوں گے تو رضی اللہ تعالی عنہ ہو، دو ہوں گے تو ان ہما، بہت سارے ہوں گے تو ان ہم. سمجھ آ گئی یہ بات؟ یہ اچھا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ فوت ہو گئی ہیں اور انہوں نے کسی قسم کی وصیت نہیں کی، اور میرا گمان ہے کہ اگر انہیں کلام کرنے کا موقع ملتا تو وہ صدقہ دیتی، بس کیا اگر میں ان کی جانب سے صدقہ کروں تو ثواب پہنچے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ میری والدہ فوت ہونے والی تھی اور مجھے یہ یقین ہے کہ اگر وہ تھوڑی دیر زندہ اور رہتی، بات کر سکتی، تو وہ یا یہ کہتی کہ صدقہ کرو، تو یا کچھ اور ایسا کہتی. اچھا تو اب میں ان کی جگہ پہ صدقہ کروں تو ثواب پہنچے گا؟ حضور نے فرمایا. اسی طرح مجلس میلاد کا کرنا، جلوس نکالنا تاکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ظاہر ہو، اسلام کی عزت و عظمت، ہیبت، مخالفین اسلام کے دلوں میں جاگزیں ہو. گزیں ہوتا ہے لفظ یہ، رچ بس جانا یا چھا جانا، کسی کے دل میں کوئی چیز رچ بس جائے اسے جاگزیں کہتے ہیں. وہ تو اس حدیث کی روح سے جائز ہے کہ اس کی نیت نیک ہے. اسی طرح ہر وہ کام جس کی ممانعت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ فرمائی ہو، نیک نیت کے ساتھ جائز اور کار ثواب ہے. اگر کوئی ایسا کام جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ کرو، لیکن وہ شریعت سے نہیں ٹکراتا، آپ کرتے ہو تو آپ کو ثواب ملے گا. شرط یہ ہے کہ وہ شریعت کے کسی قانون کے ساتھ ٹکرا نہ رہا ہو. ٹھیک ہے. قرآن شریف کدھر گئے؟ قرآن شریف جنابت کی حالت میں پڑھنا منع ہے. جنابت کس کو کہتے ہیں؟ حمزہ، ہاں جی، حسین الدین، ہاں جی، سیف الرحمان صاحب، ہاں جی، محمد حسیب، محمد عثمان، محمد سمیم، کیا کہہ رہے ہیں؟ شاباش. جس کو غسل کی حاجت ہو، یعنی اس پہ غسل فرض ہو جائے. جنبی کہتے ہیں اس کو. کیا؟ جنبی سے جنابت ہے. جس پہ غسل فرض ہو اسے جنبی کہتے ہیں. تو دوسری یہ صورت ہے کہ جنابت کی حالت میں، جنبی جس حالت میں ہوتا ہے وہ کون سی ہوتی ہے؟ جنابت. اور جو اس حالت میں ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ جنبی. کیا؟ ہاں. حالت میں پڑھنا منع ہے. یعنی آپ کے اگر اوپر غسل فرض ہو گیا ہے تو آپ قرآن کو پڑھ سکتے جب تک نہا نہ لیں. لیکن اگر بنیت دعا پڑھے تو درست ہے. جیسے ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں ہوتی ہیں نا، تو وہ ہفتے میں کم سے کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، کم سے کم اگر بہت کم ہوگا نا کسی عورت کو نماز نہیں پڑھنی تو وہ کتنے ہوں گے؟ بولو نا. 3 دن. اور زیادہ سے زیادہ اس کو کتنا خون آ سکتا ہے؟ 10 دن تک. اسے کہتے ہیں حیض. یہ آگے جا کے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ سارے مسائل. ان دنوں میں وہ عورت قرآن بھی نہیں پڑھ سکتی، نماز بھی نہیں پڑھ سکتی. لیکن اگر قرآن کی دعائیں ایز اے دعا پڑھیں تو اس کی ان کو اجازت ہے. اسی طریقے سے اگر کوئی جنبی بندہ ہے اور اسے دعا کرنی پڑ گئی کسی وجہ سے تو وہ پڑھ سکتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ سمجھ آئیے نا بات؟ گونگے بان کے بیٹھے نہ کرو، بولے کرو. لیکن اگر بنیت دعا پڑھے تو درست ہے. مثلا وہ آیات جن میں دعا ہے، جنبی کو بنیت قرات قرآن پڑھنا حرام اور بنیت دعا جائز ہے. یہ بار شریعت میں مثلا لکھا ہوا ہے. آگے جناب، اسی طرح جنازہ میں، جنازہ اور جنازہ کا فرق کیا بتایا تھا؟ جلدی سے بتاؤ. حسن ملک بس نہ یار. ہاں یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ امان صاحب جی، کوئی اور بندہ. جنازہ نماز ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ نماز جنازہ. 4 تکبیرات نماز نیت آنے نے یا سی مرسان پہ جو گاڑیاں کر سو بھائی جنازہ تو آنا کوئی نہیں دے مار 4:30. ہاں 4 تکبیرات نماز جنازہ. اور جنازہ کس کو کہتے ہیں؟ چارپائی پلس میت، کفن، اوپر چادر، یہ جو ہوتا ہے نا سامنے پڑا ہوا وہ کیا ہوتا ہے؟ جنازہ. کیا؟ عشا بشے.
اچھا جی، جنازہ اور جنازہ میں فرق پتہ چل گیا ہے؟ آج کے بعد آپ میں سے کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ میں جنازہ پڑھنا نہ رہا ہوں، کیا بولو گے؟ میں نماز جنازہ پڑھنے جا رہا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں نا لوگ اعلان لکھ کے لگاتے ہیں فلانے نے جنازہ ادا کیا جائے گا، کہہ سکتے ہیں نماز جنازہ ادا کی جائے گی۔ پڑھے لکھے مسلمانوں سمجھ گیا؟ الحاصل نہیں، اسی طرح جنازہ میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا امام اور مقتدی دونوں کے لیے بنیت قرات درست نہیں اور بنیت دعا درست ہے۔ آگے جی، الحاصل، الحاصل کا مطلب ہوتا ہے نتیجہ۔ الحاصل ہر کام میں نیک نیت ہونا چاہیے۔ حضرت سیدنا مولانا روم نے مثنوی شریف میں، مولانا روم ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے مثنوی، جو بڑوں بڑوں کو سمجھ نہیں آتی۔ مثنوی شریف میں ایک حکایت لکھی ہے کہ ایک شخص نے مسجد کے پاس اپنا مکان بنوایا اور مسجد کی طرف ایک دریچہ، کھڑکی کو کیا کہتے ہیں؟ دریچہ۔ واہ واہ واہ، تو نئی گل پتہ لگ گئی۔ کھڑکی دریچہ رکھا، اس کے پیر نے پوچھا، پیر صاحب اس ویلے جی گلاں پوچھنے انہیں ہن پوچھنے کیڑی گڈی دیکھی ہوئی آ، کوٹھیاں کتنی نو، بات مرید نیڑ تھی بنا، غریب ہوئے تو 3 مہینے وظیفہ کر، اس تو بعد آنا تے جڑا امیر ہونا تسی چکر لایا کرو نا جی، ہر جمعراتی آیا کرو۔ ہاں، ایسے پیروں سے بھی خدا بچائے اور ایسے مریدوں سے بھی خدا بچائے۔ حضرت معین الدین اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں مرید ایسا ہونا چاہیے، پیر کی گل نہیں ہونی پی، حسین الدین کون؟ مرید ایسا ہونا چاہیے جو جس کے 20 سال گزرے ہوں اور اس میں کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ وہ کہتے ہیں میری سمجھ میں مرید وہ ہونا چاہیے۔ تو پھر پیر کیسا ہوگا؟ جس نے ساری زندگی گناہ کیا۔ اللہ! اور آج کل ہمارا کیا حال ہے؟ لیکن اس پہ پھر کسی دن ایک لیکچر ریکارڈ کریں گے، پیر مریدی کیا ہے اور کیسے ہونی چاہیے اور پیر کس کو بنانا چاہیے۔ پیر صاحب خود کہہ سکتے ہیں آؤ بھائی آؤ، بیعت کرو، مکاؤ، یا بندہ خود طلب لے کے جائے۔ دیکھو میں کہتا ہوں روز آیا کرو میرے کو پڑھن، تو تم میرے آخنے جانے پہ ہو، 2 دن میں پڑھاؤں اور میں یہ نہ بولوں کہ آیا کرو آپ بھاگ کے آؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو میرے سے پڑھنے کی طلب ہو گئی ہے۔ کوئی وہی بھی ہے نا یا کوئی نہیں؟ سیرا ہلانے پہ 3 کلو نہ چھٹا کی زبان نہیں ہلانے پہ۔ ہاں بات سمجھ رہے ہو؟ شوق اس کو کہتے ہیں۔ جب پھر طلب لے کے آپ آؤ گے نا، ایک بندہ برتن لے کے آتا ہے تو اگلے کے پاس کچھ ہو صحیح تو وہ کچھ نہ کچھ تو ڈال ہی دیتا ہے نا۔ ہاں، جتنا برتن ہو بعض اوقات بھر بھی دیتا ہے۔ تو اس طرح یہ بات آپ سمجھ رہے ہیں جی؟ اچھا، دریچہ، پیر صاحب نے پوچھا کہ یہ دریچہ کس لیے رکھا ہے؟ اس نے کہا ہوا کے لیے۔ جو تسی جواب دینے اس وجہ جواب دیتا، بالکل سیم ٹو یو۔ ہاں، تو پیر صاحب نے آگے سے کیا فرمایا؟ اس نے کہا کہ ہوا کے لیے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نیت کرتا کہ یہ دریچہ، ویسے یہ روشندان کی بات پہلے تو مشہور تھی، تو کھڑکی روشندان ایک ہی تقریباً ہوتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ نیت کرتا کہ یہ دریچہ اس لیے رکھا ہے کہ مسجد سے اذان کی آواز آ جائے، جماعت کے کھڑے ہونے کا علم ہو جایا کرے، تو ہوا تو خود بخود آ جایا کرتی، تجھے اس کا ثواب بھی ہو جاتا۔ اب سمجھ آیا نیت کا؟ آگے جی، شیخ محدث عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں، اشعۃ لمعات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ جب ملائکہ کس کی جمع ہے؟ ملک کی، اور ملک کس کو کہتے ہیں؟ فرشتے کو۔ کس کو؟ ہاں، ملک تو آسان سمجھنے رہے ہو۔ آگے جی، یا آسان؟ اچھا جی، جب ملائکہ بندوں کے اعمال آسمان پر لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الکے تلکس صحیفتا، الکے تلکس صحیفتا، اس صحیفہ کو ڈال، پھینک دے، یعنی اس صحیفہ کو ڈال دے۔ وہ فرشتہ عرض کرتا ہے خدایا تیرے اس بندے نے نیک باتیں کی، نیک عمل کیے،
ہم نے سنا دیکھا اس کی نیکیوں کے دفتر میں لکھا، اب اسے کس طرح ڈال دوں، یعنی کہ جو سر چھوڑنا پڑے۔ صحیفہ کہتے ہیں بیسیکلی تو ہم قرآن کو صحیفہ کہتے ہیں، تو صحیفہ کسی ایسی چیز کے لیے جس کے اندر کوئی بک موجود ہو، جس کے اندر کچھ قوانین ہو، جیسے انبیاء کو جتنی بھی کتابیں ملی انہیں صحیفے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، سمجھ گئے بات؟ تو ہماری نیکیاں جس چیز میں لکھ کے جس رجسٹرڈ میں جاتی ہیں اس کو بھی صحیفہ کہتے ہیں۔ سب کو سمجھ آ گئی ہے بات؟ اور مسلمانوں اللہ آگے چلو جی، تو نیک باتیں کس طرح ڈال دیں؟ حکم ہوگا لم یرد بہی وجہی اللہ، کہ اس بندہ نے اس عمل کے ساتھ میری رضا کا ارادہ نہیں کیا۔ نماز پڑھنا آ رہا لیکن میری رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کو کھانا کھلایا مشہور ہونے کے لیے کھلایا، میری رضا حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ عمرے پہ چلا گیا، حج پہ چلا گیا، حاجی لوگ کر سن، حج صاحب آ گئے، حج صاحب ایمن کے جہاد پہ چلا گیا، شہید ہو سا تو مشہور ہو سا، اللہ کی رضا نہیں، تو پھر ایسے عمل کو پھینکوا دیا جائے گا۔ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے منہ پہ مار دیا جائے گا ایسا عمل، یعنی اس کی نیت اس عمل میں میری رضا نہ تھی، اس لیے میرے حضور میں مقبول نہیں ہوئی۔ جیسے بچوں کے نتیجے نزدیک آتے ہیں تو نمازیں شروع کر دیتے ہیں، ہاں؟ یا کسی کا رشتہ نہیں ہو رہا تو وہ پھر نماز لمبی لمبی پڑھنا، بھائی کڑی آ پتہ لگے بھائی جاکو نمازی رہے، جو رشتہ ہونا میں نہ نماز شماز گئی، ہاں؟ وہ کسی بندے کے بارے میں بتاتے ہیں نا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا تھا، تو اس کے کسی دوست نے کہا بھائی ایسے تم ایک نماز پڑھو 40 نمازیں پوری کرو، میں تم کو ایک گائے دوں گا، گائے، تو اگر زیادہ پڑھو گے تو زیادہ گائے ملے گی تمہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں۔ اس میں پڑھتا رہا۔ جب 40 دن نمازیں پوری ہو گئی نا 40 دن، تو اس نے کہا دے بھائی گائیاں کھائیاں دے نا، اس کہا کیڑی گائیاں، تو دیکھا بھی نمازیں تو پڑھ دے میں تو گائیاں دے سا، میں صرف نماز تو لانا ہے، لالچ دیتی، اس کہا اچھا تو نہ دیتیاں گائیاں اساں بے وضو ٹرکائیاں، اسی بھی بے وضو ہی پڑھنے رہے ہیں، ہاں گائیاں واسطے نماز نہ پڑھنے رہنا، یا کڑیاں واسطے یا پاس ہونے واسطے، یہ کیا بات ہے بھائی؟ اپنی محنت کرو، اپنا ٹائم لگاؤ، اور اپنے ایمان کو مضبوط کرو کہ جو میرے مقدر میں ہے وہ مجھے مل کے رہے گا، جو میرے مقدر میں نہیں ہے میں جو مرضی کروں مل سکتا نہیں۔ تو اللہ کی رضا کے رضا نہیں ہے، یعنی اس کی نیت اس عمل میں میری رضا نہ تھی، اس لیے میرے حضور میں مقبول نہیں۔ اسی طرح ایک دوسرے فرشتے کو حکم ہوگا اکتب لفلان قضا و قضا، فلاں بندہ کے اعمال نامہ میں فلاں فلاں نیک عمل لکھ دے۔ فرشتہ عرض کرے گا خدایا اس نے تو یہ کام نہیں کیا تو کیسے لکھوں؟ حکم ہوگا اس نے نیت کی ہے، سن لو تسی بڑے گھر نیت کرنے والے یا بے ایمانی ہے تو یا او ہو نہیں میں غلط ہوں، زبان ہے نا پھسل جاتی ہے، کیا نیت کرتے تھے؟ یہی کہتے تھے یا بے ایمانی ہے تو یاسرا، نہیں آج ہم جائیں گے، نئی نئی باتیں سیکھیں گے، اللہ رسول کے دین کو سیکھیں گے، یہ نیت کرتے ہو ادھر سے چلتے ہو تو آپ کی لکھائی شروع ہو جاتی ہے، لہذا چکار چھوڑ کر نیت، یہ نہیں بھی بہنے ہیں تقسام کے پتہ اللہ کرے نہ ہو، کوئی مر گیا ہو جنازہ پڑھاؤں گیا ہو نا، یہ نیت کر لے گا کتنی جیسے حکم ہوگا اس نے نیت کی تھی، اس کا ارادہ کرنے کا تھا مگر اس سے نہ ہو سکا۔ سبحان اللہ، دیکھیے نیت نیک کرنے سے بغیر کیے اعمال کا ثواب مل گیا اور بری نیت سے کیے ہوئے اعمال ضائع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اخلاص کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ دوسری حدیث انشاءاللہ اگلے درس میں ہم پڑھیں گے، وَفَوِّضُ أُمُورَنَا إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ اللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ ہمیں لائیو کا آپشن بالکل ملنے والا ہے، ہم نے ریکویسٹ ڈال دی ہے،